السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، آن لائن دروس کا آج یہ ایک اور درس آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور آج انشاءاللہ جس موضوع کے تعلق سے ہم بات کریں گے، عنوان پہلے سے آپ کو پتہ ہوگا، اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے۔ بغیر کسی تمہید کے ہم اصل پوائنٹ کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ موضوع کو سمجھنے کے لیے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے کہ آخر ڈر کیا چیز ہے، ڈر کس کو کہتے ہیں۔ اس تعلق سے بھی باتیں اگر رکھ دی جائیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہے، اردو زبان کے اندر دیکھیے، ڈر اور خوف یہ بڑا ہی عام سا لفظ ہے۔ دہشت، گھبراہٹ، ڈر، یہ ایسے عام سے الفاظ ہیں جس کو ہم روزانہ اپنی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر ڈر اور خوف کے لیے عام طور سے تین قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ ایک لفظ ہے خوف، دوسرا لفظ ہے خشیت، اور تیسرا لفظ ہے الرہبہ۔ عربی زبان کے اندر خوف کے لیے، ڈر کے لیے تین قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں کہ کسی چیز کے آثار اور نتائج سے آنے والے خطرے کو دیکھ کر کے انسان کے دل کے اندر جو دہشت پیدا ہوتی ہے، اس ڈر کا نام ہے خوف۔ عربی زبان کے اندر ہم اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں خوف، دراصل یہ عربی لفظ ہے، اور عربی زبان کے اندر خوف کہتے ہیں کسی چیز کے آثار اور نتائج سے آنے والے خطرے کو دیکھ کر کے انسان کے دل کے اندر جو دہشت پیدا ہوتی ہے، اس ڈر کا نام ہے خوف۔ اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سے یوں سمجھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بائیوگرافی کا جب آپ مطالعہ کریں گے، ان کی زندگی کے اندر ایک موقع ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لاٹھی کا ایک معجزہ دیا۔ لاٹھی کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ جب معجزہ ان کو دیا گیا تو اللہ نے کہا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو تم زمین پر ڈال دو۔ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر کے زمین کے اوپر وہ لاٹھی حرکت کرنے لگا، دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا تو اپنے دل کے اندر انہوں نے خوف کو محسوس کیا۔ اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، اے موسیٰ اس کو لے لو، ڈرو مت۔ یہاں اللہ نے لفظ خافہ ولا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت، خافہ کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خوف کہتے ہیں اس ڈر کو جو کسی چیز کے آثار اور نتائج کو دیکھ کر کے انسان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم سانپ کو دیکھتے ہیں تو سانپ سے ہم دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم سانپ کے قریب گئے یا سانپ ہمارے قریب آیا تو ہمیں ڈس لے گا، ہمیں وہ ڈنک مار دے گا، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ بہرحال تو خوف کا یہ معنی ہے۔ عربی زبان کے اندر ڈر کے جو دوسرا لفظ آتا ہے وہ ہے خشیت۔ خشیت کسے کہتے ہیں؟ خشیت کے تعلق سے امام اصفہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب مفردات القرآن کے اندر کہتے ہیں کہ خشیت کہتے ہیں خوف یشوبہ التعظیم۔ خشیت ایسے ڈر کا نام ہے جس کے ساتھ تعظیم ہو، عظمت ہو۔ اس کو بھی آپ ایک مثال سے آپ سمجھیں تو یہ معنی آپ کے لیے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں اہل علم کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرنے والے ہیں تو وہ علماء ہیں۔ یہاں اللہ نے خافہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے یہاں پہ خشیہ کا لفظ استعمال کیا، اور خشیت کا معنی ہوتا ہے ایسا ڈر جس کے اندر تعظیم پائی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک عالم دین کی نظر میں، ایک عالم دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو معرفت اس کے پاس ہوتی ہے، ایک عالم دین جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے، ایک عام شخص اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جانتا ہے۔ ایک عالم دین جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور اس کے بارے میں ایک عالم دین کے پاس جو نالج ہوتی ہے کہ عام انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو خشیت کہتے ہیں ایسا خوف، ایسا ڈر جس کے اندر تعظیم پائی جائے۔ اہل علم، علماء کی جماعت، اہل علم جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے اندر اس انداز میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں۔ تو یہ ڈر کے تعلق سے ایک بات تھی۔ دوسری چیز ڈر اور خوف ہے،
شریعت اسلامیہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے قرآن و حدیث کی روح سے آپ جب غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈر اور جو خوف ہے یہ جو ہے ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگو اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک جز ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ صاحب ایمان ہو تو آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ دنیا کیا کہے گی، دنیا آپ کو تانا دے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ کا انجام دنیا کے اندر کیا ہوگا، ایک ایمان والا شخص جو حقیقی معنوں میں صاحب ایمان ہے، اللہ کی ذات پر اس کا ایمان اور یقین ہے، ایسا انسان دنیا کی تبدیلیوں سے اور دنیا کے حالات سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ایمان والا ڈرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ایسے بہت سارے لمحات آئے، بہت سارے مواقع اللہ کے نبی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے، ظاہر سی بات ہے مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعداد مٹھی بھرتی بھائی، لیکن وہ ایمان والے تھے۔ اچھا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ڈریں۔ مکہ جس سرزمین پر آپ اور آپ کے ماننے والوں کو جان سے مارنے کی پوری پلاننگ کی گئی، ہر ممکن کوشش کی گئی، ہر ممکن حربہ استعمال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اہل اسلام کا، ایمان والوں کا کفار مکہ بال بھی باقا نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ غزوہ بدر کے موقع آپ دیکھیں، غزوہ بدر کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، پھر یہاں تک کہ فاتحانہ طور پہ 59 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے اور مسلمان وہاں پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ نتیجہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کا۔ اگر انسانوں کے تعلق سے ایسا ڈر پیدا ہو جائے تو انسان پھر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے، خاص طور سے اہل ایمان وہ اپنے میدان میں، اپنے فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اگر دنیا اور اہل دنیا کا ڈر اس کے دل کے اندر بس جائے۔ تو ڈر جو ہے، خوف جو ہے، خشیت الہی جو ہے، اللہ کا جو خوف ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس موضوع کے تعلق سے جو تیسری اور اہم چیز ہے کہ اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر کس انداز میں ہونا چاہیے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ ذرا سمجھنا بڑا اہم ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے، یا آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کا جسم پیر کانپ رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، جسم حرکت میں نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، ذہن و دماغ پر قابو نہیں ہے۔ بھائی جیسا ہوتا ہے دنیا کے اندر، ایک نارمل سا بندہ جب کسی پولیس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ڈر کے مارے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، بات نہیں کر پاتا انسان۔ یہ ڈر کی ظاہری کیفیت ہوتی ہے، ڈر کی یہ ظاہری کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کسی بڑے عہدیدار کے سامنے، پولیس کے سامنے، کسی آفیسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ایک دہشت ہوتی ہے کہ اگر کچھ اناپ شناپ غلطی سے زبان سے نکل گیا بھائی تب تو پھر زندگی داؤ پر لگ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پہ آپ مسجد کے اندر آئے یا گھر کے اندر مصلی بچھا کر کے آپ کھڑے ہوئے ہیں، اب ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، حرکت میں ہیں، زبان سے بات نہیں نکل رہی ہے، بول نہیں پا رہے ہیں، یہ ڈر کا معنی نہیں ہے۔ خشیت الہی کا جو تعلق ہے اس کا تعلق دل سے ہے۔ خشیت الہی کا تعلق جو ہے حقیقی معنوں میں اس کا تعلق دل سے ہے، وہ ظاہری اعمال سے بھی ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحقیقت جو ہے خشیت الہی کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل سے ہے، دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے بھائی، اللہ کا ڈر ہے۔ ایک شخص، ظاہر سی بات ہے ابھی جاڑے کا موسم ہے، جاڑے کے موسم میں پورا سماج سو رہا ہے، پورے گاؤں کے لوگ سو رہے ہیں، فجر کی نماز میں آپ اٹھ کر کے اگر مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے خشیت الہی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو آپ کو کھینچ کر کے مسجد کے اندر لا رہا ہے۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں گے خوف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے، جب آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے قرآن و حدیث کا تو خوف الہی، خشیت الہی کے دو ارکان آپ کو ملیں گے، دو اجزاء ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا جو معنی ہے اس کے دو پارٹ ہیں۔ نمبر ایک اداء الواجبات و ترک المحرمات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے شریعت کی نگاہ میں جو اچھے کام ہیں ان کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے شریعت منع کرتی ہے ان سے رکا جائے، اسی کا نام دراصل خشیت الہی ہے، اسی کا نام ہے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے کیسا ڈر ہونا چاہیے؟ سورہ بقرہ جو آپ اٹھائیں گے، سورہ بقرہ میں آپ پڑھیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے کہا کہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، اب اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں بھائی؟ آپ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو ڈر کیسا ہونا چاہیے؟
ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ تقویٰ، اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے، اللہ کا ڈر ایسا ہونا چاہیے کہ انسان نمازوں کا پابند ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی ہمیں اللہ کا، ہمارے دل کے اندر بہت ڈر ہے، بہت ڈر ہے اللہ کا، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بھائی یہ اللہ سے ڈرنے کا معنی نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ایسا ہو کہ آپ کو آپ نماز کے پابند ہو جائیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، اس دعوے کے اندر آپ جھوٹے ہیں۔ بھائی صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر اور خشیت الہی ایسی تھی، ایسی خشیت تھی بھائی کہ علامہ اقبال کہنے لگے آ گیا ان لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ علامہ اقبال نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ صحابہ کی زندگی کے اندر جب خوف الہی، اللہ کا ڈر پیدا ہوا تو ایسا ڈر پیدا ہوا کہ وہ نمازوں کے، اللہ کے احکامات کے ادائیگی میں اس قدر وہ متحرک ہوئے اور اس قدر انہوں نے انجام دیا کہ سفر میں، حضر میں، گھر سے باہر، یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اگر اللہ سے آپ ڈرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اللہ کا ڈر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کے اندر نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو اگر اللہ کا ڈر ہے تو اللہ کا ڈر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاں روزوں کی پابندی ہو۔ 2-2.5 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک شخص مسلمان وہ کہتا ہے بھائی ہم ایمان والے ہیں۔ بھائی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، پھر ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ تم روزوں کا اہتمام کرو۔ آپ روزہ رکھتے نہیں پھر کہتے اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ بھائی اللہ سے ڈر ایسا ہونا چاہیے کہ روزوں کا اہتمام ہو۔ اللہ سے ڈر ایسا ہو کہ تمام قسم کی بدعات و خرافات، تمام قسم کے غلط کاموں سے آپ دوری اختیار کریں۔ اچھے کام کرنا یہ ڈر کا تقاضا ہے۔ ڈر ایسا ہو کہ اچھے کام آپ کریں، ڈر ایسا ہو کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جو غلط کام ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، شریعت جن سے روکتی ہے، ان تمام چیزوں سے آپ کو رکنا ہے۔ شریعت اسلامیہ آپ کو جھوٹ سے منع کر رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتے ہو، پھر آپ جھوٹ پر جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ بھائی تو ڈر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ڈر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جھوٹ سے آپ بچیں۔ ڈر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ چغلی اور غیبت کرنے سے بچیں۔ ڈر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کے اندر حرام کمائی کا، حرام خوری کا دور دور سے کہیں کوئی واسطہ نہ ہو۔ آج سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ دیکھیں گے، ایک دور تھا کہ بھائی جوا وغیرہ کیا ہے کہ لوگ آف لائن گھر پر کھیلا کرتے تھے یا کہیں چھپ کر کے کھیلا کرتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے کیا ہے کہ ماحول تھوڑا سا اور انکریز ہوا کہ لوگ کیا ہے کہ کھلے عام پھر کھیلنے لگے، جگہ جگہ کیا ہے کہ ایسے اڈے قائم ہو گئے۔ اب تو ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے، آن لائن جوا کھیل رہے ہیں۔ بھائی یہ مسلم نوجوان کر رہا ہے، ہمارے مسلم نوجوان ایسا کر رہے ہیں۔ بھائی یہ اللہ سے ڈرنے کا معنی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ تمام قسم کی برائیوں سے آپ دوری اختیار کریں۔ آج آپ دیکھیں گے، آج 2023 دسمبر کی آج لاسٹ تاریخ ہے۔ ابھی 12 بجے کے بعد آپ دیکھیں گے بھائی ہیپی نیو ایئر کے نام پر کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ ہیپی نیو ایئر اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے اس کا۔ ابھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آپ کے خود واٹس ایپ پر کیا کہ ایسے میسج آئیں گے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی مبارکبادی پیش کریں گے۔ بھائی کس بات کی مبارکبادی پیش کر رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر نئے سال کی مبارکبادی کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، چاہے وہ جنوری کا مہینہ ہو۔ اسلام کے اندر نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص عیسوی سال جنوری کے موقع پر اگر نئے سال کی مبارکبادی پیش کر رہا ہے تو ایسا انسان بہت بڑا مجرم ہے۔ مبارکبادی دینا اور اس تعلق سے، اس مناسبت سے کسی فنکشن کے اندر شرکت کرنے والا شخص بہت بڑا مجرم ہے، چونکہ اس کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق عیسائیوں سے ہے۔ اس کا تعلق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم، ایک ایسی قوم جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے سے ممکن ہے کہ گزرا ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا ترحم النصارى، تم نصارہ کے اوپر رحم مت کرو، اس لیے کہ نصارہ عیسائی دنیا کے اندر واحد ایک ایسی قوم ہے، اتنی بدبخت قوم ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ گالی دیا ہے جو دنیا کے اندر کسی قوم نے اللہ کو گالی نہیں دیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ڈر ایسا ہونا چاہیے کہ تمام قسم کے منکرات سے آپ دوری اختیار کریں، تمام قسم کے منکرات سے، تمام قسم کے غلط کاموں سے آپ دوری اختیار کریں۔ ہر وہ کام جس سے شریعت اسلامیہ روکتی ہے اس سے آپ کو دوری اختیار کرنا ہے۔ ایسا ڈر ہونا چاہیے، ڈر ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔
ایک واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک شخص بہت بڑا مجرم تھا۔ دیکھیے ڈر تو ہونا چاہیے، ڈر کے ساتھ ساتھ ہے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اگر آپ کے دل کے اندر ڈر ہے تو ڈر کے ساتھ ساتھ اہل علم نے ایک چیز کی قید لگائی ہے کہ ڈر کے ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے۔ یعنی انسان دیکھیے اللہ سے ڈرنا ہے، ڈر کر کے یعنی عبادات کو انجام دینے کے معاملے میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ بھائی اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ گناہوں کو چھوڑنے کے سلسلے میں اللہ کے تعلق سے ڈر ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے بارے میں ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ لیکن انسان اتنا زیادہ نہ ڈر جائے، اتنا زیادہ نہ ڈر جائے کہ بھائی پوری زندگی کے اندر بس ایک مسلح لے لیا اور جنگل کے اندر جا کر کے چپ چاپ بیٹھ کر کے صبح و شام بس اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ایسا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ایسا ڈر نہ ہو جو آپ کو شریعت سے غافل کر دے، دنیا سے آپ کو غافل کر دے۔ آپ کو دین اور دنیا دونوں لے کر کے چلنا ہے۔ صحیح مسلم کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک شخص بہت بڑا مجرم تھا، بہت بڑا مجرم تھا بھائی، اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب میری مغفرت نہیں ہونے والی ہے، مجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے۔ دیکھیے ڈر اس کیفیت کی نہیں ہونی چاہیے۔ نصیحت کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ فَإِذَا أَنَا مِتُّ، اے میرے بچوں جب میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد تم ایسا کرنا، تم مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد میری راکھ کو اکٹھا کرنا، اور جب کسی دن بہت تیز آندھی چلے گی، بہت تیز ہوا چلے گی تو لے جا کر کے سمندر کے کنارے میری راکھ کو اڑا دینا۔ اس طریقے سے مختلف جگہوں پر میری راکھ بکھر جائے گی اور اس طریقے میں حساب و کتاب دینے سے بچ جاؤں گا۔ اس نے ایسا کہا، اور اس کے بعد پھر اس کے بچوں نے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ویسا ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، ادی ما اخذتی، اے زمین اس شخص کے جسم کے ذرات میں سے، راکھ میں سے جو بھی تیرے اوپر ہے سب کو تو اکٹھا کر دے۔ سب کو اکٹھا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک انسانی شکل، ایک ڈھانچہ اللہ نے اسے دیا۔ اس کے بعد اللہ نے پوچھا، میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، اس ڈر کی بنیاد پر میں نے ایسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو میں اس حدیث کی روشنی میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، لیکن اس انداز میں ڈر نہ ہو کہ انسان حرام خوری تک پہنچ جائے، حرام خوری تک پہنچ جائے۔ دنیا کے اندر ایک فرقہ پایا جاتا ہے، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے، غالباً یہ معتزلہ کا ایسا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ اگر کسی سے ہو گیا تو ایسا انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ گناہ کبیرہ کیا ہے بھائی؟ شرک کر لیا انسان، ماں باپ کی نافرمانی کر لیا، نماز اگر چھوٹ گئی، ایسا انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا۔ یا اس طریقے سے اور بھی جو دیگر کبائر ہیں، اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا تو ایسا انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس انداز کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ڈر ایسا ہو جو آپ کو اچھے کام کی طرف ابھارے، نیک کام کی طرف آپ کو ابھارے، اور آپ کو تمام قسم کے بدعت و خرافات سے اور منکرات سے آپ کو دور رکھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو متعینہ وقت تھا اس کی رعایت کرتے ہوئے اسی پر بات کو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی کے اندر تو خشیت کو اور ڈر کو ہماری زندگی کے اندر اس طور پر بسا دے کہ ہم عبادات کو انجام دینے میں اور تمام قسم کے خرافات سے ہم اجتناب کریں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔